نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی و صرفی اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، اور 141 آیات مبارکہ کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا سپارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور آج سے انشاءاللہ 2 نمبر سپارہ ہم شروع کریں گے، یعنی آیت نمبر 142۔ تو اب درس کی جو نارمل سٹرکچر تھا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، کہ چونکہ جتنے کوئی بنیادی اعراب ہیں، بنیادی قواعد ہیں عربی زبان کے، تو وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو چونکہ بار بار ابھی وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ زیادہ آیات مبارکہ لے کر، یعنی روزانہ اگر ایک رکوع ہم کریں تو انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کو مکمل جلد کر سکتے ہیں، اور پھر اگلی جو سورہ مبارکہ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اس کی ابتدا ہو رہی ہے سَيَقُولُ، تو یہ جو شروع میں سین ہے اس کو حرف استقبال کہتے ہیں، اور یقولو آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضارع ہے، قال اس کا ماضی ہے، قال یقولو، اور اس کا امر کیا ہوتا ہے؟ قل۔ یقولو کا مطلب ہوگا کہ وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، لیکن جب اس کو فیوچر کے ساتھ آپ لگانا چاہیں کہ یہ صرف فیوچر کے مستقبل کے معنی دے، تو اس میں سین لگائیں گے، اور سوفا بھی لگتا ہے، تو یہاں پہ سین ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، تو السُّفَهَاءُ سفیہن کی جمع ہے۔ سفیہ کہتے ہیں بے وقوف شخص کو، جس کے پاس علم نہیں ہوتا، جاہل، اور اس کی جمع ہے سفہاء، یعنی بے وقوف لوگ کہیں گے، سَيَقُولُ کہیں گے۔ ویسے تو آپ دیکھیں تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو عربی زبان کا یہ اصول ہے کہ اگر فعل شروع میں آ جائے اور اس کا جو فاعل ہے وہ فعل کے بعد ہو، تو چاہے وہ جمع ہو چاہے وہ واحد ہو، جو فعل ہے وہ واحد ہی استعمال ہوتا ہے، تذکیر و تانیث کا خیال رکھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہم نے استعمال کیا، حالانکہ سفہاء جمع ہے، بے وقوف لوگ کہیں گے۔ تو اگر اس کی ترکیب ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بدلی جائے، یعنی سفہاء پہلے ہو، تو پھر اس کی شکل کچھ اس طرح بنے گی کہ السفہاء سیقولون، پھر آپ کو فعل بھی جمع ہی لانا پڑے گا۔ تو یقولو کہیں گے فعل مضارع ہے، مبنی ہے ضمہ پہ، اور سفہاء اس کا فاعل ہے، مرفوع، حمزہ کے اوپر دیکھیں پیش ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مرفوع ہے اور فاعل ہے۔ من حرف جر ہے، الناس اسم مجرور بالکسرہ ظاہرہ، یعنی سین کے نیچے زیر آپ کو نظر آ رہی ہے، چونکہ پیچھے جر ہے، تو جو حرف جر اسم پہ وارد ہوتا ہے تو اس کو زیر دیتا ہے۔ ما جو ہے یہ استفہام کا ہے، اس کو کہتے ہیں اسم استفہام، یہ بھی مبنی ہوتا ہے، اور یہ یہاں پہ محلاً مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے نا، واللہم، تو اس میں دیکھیں واللہ یولی، یہ باب تفعیل میں سے، مولی اس کا اسم الفاعل ہے، اور مولا اس کا اسم مفعول ہے، تولیہ اس کا مصدر ہے، تو
اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولّا یولی، منہ پھیرنا، یعنی کسی کا منہ پھیرنا، کسی کی ڈائریکشن کو تبدیل کرنا. تو ما یعنی کس چیز نے، ولا منہ پھیرا ہے، ڈائریکشن چینج کی ہے، ہم ان کی. تو ہم کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلن یہاں پہ منصوب ہے چونکہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے. تو کس چیز نے ان کی سمت کو تبدیل کیا، کس چیز نے ان کا منہ پھیرا؟ تو یہ بات قبلے کی تبدیلی کی ہو رہی ہے نا، کہ جب عین نماز کے وقت حکم آیا کہ اپنا منہ جو ہے وہ آپ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیں، تو وہ قبلہ تبدیل ہوا. تو یہاں پہ جو صفحاء ہیں، کافروں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ ما واللہ، کہ ان کی ڈائریکشن کو، ان کی سمت کو، ان کے منہ کو کس نے پھیرا؟ تو واللہ کیا کہیں گے؟ یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے، کس کے اوپر؟ فتح مقدرہ للتعذر، چونکہ اس کے بعد جو ہے وہ الف مکسورہ ہے، تو الف مکسورہ پہ کوئی حرکت ہم پڑھ نہیں سکتے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عذر کی وجہ سے، یعنی للتعذر، اس کے اوپر فتح مقدر ہے. یعنی ہم مانتے ہیں کہ اس کے اوپر فتح ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں. اور ہم تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ضمیر ہے اور محلن منصوب ہے مفعول بہ. اور یہ پورے کا پورا جملہ ایک بنا نا، واللہم، تو یہ محلن کیا ہوا؟ مرفوع ہوا چونکہ خبر بنا، مبتدا تھا نا ما، تو یہ اس کی پورا جملہ خبر بن گیا. اور پھر اگر آپ اس پورے کو دیکھیں گے، ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، تو یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے یہ محلن منصوب ہوگا کیونکہ مقول القول ہے، سیقولو کا. عن حرف جر ہے، قبلت تا کے نیچے زیر آپ کو نظر آ رہی ہے چونکہ مجرور ہے عن کی وجہ سے، اور یہ مضاف بھی ہے. اور ہم جو ہے ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. قبلہ مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے. اور میم کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، تو اس کا قاعدہ وہی ہے، چونکہ بعد میں التی ہے، التی کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل کو اپنے پچھلے حرف کو اپنے اگلے حرف سے ملانے کی عادت ہوتی ہے اور خود ساکت ہو جاتی. تو چونکہ پچھلا حرف بھی ساکن تھا اور اگلا بھی، تو اس لیے ملانے کے لیے ہم نے میم کے اوپر پیش لگائی، قبلت ہم التی. اچھا، اس میں التی کیا ہے؟ یہ اس میں موصول ہے، اور یہ فی محل جر ہے چونکہ نعت واقع ہو رہا ہے، یہ صفت واقع ہو رہا ہے. کانو یعنی یہ قبلہ کی صفت واقع ہو رہا ہے. کانو یہ فعل ماضی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ فعل ناسخ بھی ہے کہتے ہیں اور ناقص بھی کہتے ہیں، اور یہ مبنی ہے کس پہ؟ ضمہ پہ، پیش پہ، نون کے اوپر پیش ہے. علیہا یہ نارمل جار اور مجرور ہے. اور یہ جو جملہ بن گیا کانو علیہ، اس کو ہم صلۃ الموصول کہیں گے. التی کا، التی کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ صلۃ الموصول ہوتا ہے. اور کانو کے اندر جو واو ہے، واو یہ کانا کا اسم ہے. پھر اس کے بعد کل ہے، تو یہ شروع میں نے بتا دیا تھا کہ کل جو ہے فعل امر ہے، مبنی ہے کس پہ؟ سکون پہ، لام کے اوپر سکون ہے یعنی ساکن. اور اس کے اندر جو ایک فاعل ہے وہ ایک ضمیر کی صورت میں ہے جو مستتر ہے وجوباً، اس کو کہتے ہیں مستتر وجوباً. کہیں پہ جوازن ہوتا ہے، کہیں پہ وجوباً، یہاں پہ وجوباً ہے، اور وہ ہے انتا، کہ اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے. للہ المشرق والمغرب، للہ لام حرف جر ہے، الف اور اللہ جو ہے اس میں جلالہ ہے، مجرور ہے، زیر ہے نیچے. اور یہ شبہ جملہ ہے، محلن مرفوع ہوگا چونکہ خبر مقدم ہے، اس کی مبتدا بعد میں ہے،
اور مبتدا کیا ہے؟ المشرق، مرفوع ہے نا، قاف کے اوپر پیش ہے، تو یہ اس کی مبتدا ہے، مرفوع بالضمہ الظاہرہ، واو حرف عطف ہے، اور المغرب معطوف ہے مشرق پہ، تو جو معطوف ہوتا ہے اس کے پچھلے والے جو اسم ہے یا جو بھی ہے جملہ ہے تو اعراب اس کے مطابق ہوتے ہیں، تو یہ بھی مرفوع ہے۔ تو اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی یہ سمتیں جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ بات چونکہ قبلے کی ہو رہی تھی نا، کہ ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف جب انہوں نے منہ موڑا ہے اور قبلہ چینج ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں سمتیں، دونوں ڈائریکشنز اللہ کی ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہدی، ہدا یہدی، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، اور اس کی جو علامت ہے اس کو ہم کہیں گے ضمہ مقدرہ للثقل، یہاں پہ ثقل ہے چونکہ یا ہے، الف مکسورہ نہیں ہے، یعنی یہدیو پڑھ سکتے ہیں لیکن ثقل واقع ہو جائے گا، اس لیے ہم نے یہدی پڑھا، اس کے اوپر ہم نے پیش کو نہیں پڑھا۔ یہدی ہدایت دیتا ہے، اور اس میں فاعل مستتر ہے، اور اس کی تقدیر کیا ہوا؟ مستتر جوازن ہے، وجوبن نہیں ہے۔ یہدی یعنی اللہ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، من کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، تو اس میں موصول کیا ہے؟ مبنی ہے سکون پہ، اور محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی بنا ہے نا، ہدایت کا مفعول بھی ہے۔ من جو، یشاء یہ فعل مضارع مرفوع ہے، حمزہ کے اوپر دیکھیں پیش ہے، مرفوع بالضمہ الظاہرہ ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الہ حرف جر ہے، ڈائریکشن کی طرف اشارہ ہوتا ہے، صراطن، اس کے نیچے آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے چونکہ نکرہ ہے، اگر ال لگا ہوتا تو ایک زیر ہوتی، تو صراطن کیوں ہے؟ چونکہ پیچھے الہ ہے، یہ مجرور ہے، تو مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، یہ اور یہ منعوت ہے یعنی موصوف بھی ہے، مستقیمن اس کی نعت ہے، اور صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے اعراب میں، تو یہاں پہ بھی آپ کو دو زیریں نظر آئیں گی، صراط مستقیم، تو اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ایک سیدھے رستے کی ہدایت کر دیتا ہے، اس کو ایک سیدھے رستے پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ اس کے اعراب بھی تھے اور اس کا ترجمہ بھی تھا۔ اگلی آیت مبارکہ یہ ہے 143، یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو اس کے اعراب دیکھیے، وَكَذَلِكَ، اس میں جو واو ہے عطف کی ہے، اور کذالک میں جو کاف ہے وہ حرف جر ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور ذالک اس میں اشارہ ہے، یہ بھی مبنی ہے اور محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے۔ جعلناکم، تو جعلنا یہ فعل ماضی ہے، مبنی کس پہ؟ سکون پہ، آپ لام کے اوپر دیکھیں ساکن ہے، کیونکہ یہ تین حرف ہے نا فعل کے، جیم عین اور لام، تو لام ساکن ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور نا جو ہے یہ فاعل کی ہے، یعنی ہم نے بنایا، ہم نے مقرر کیا، جعلنا، تو نا جو ہے ضمیر متصل ہے
اور محلن مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل ہے. کم یہ بھی ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بہ ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا، ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا، یا ہم نے تمہیں مقرر کیا، ہم نے تم کو بنایا. امتن یہ مفعول بھی ثانی ہے، دوسرا مفعول بھی. پہلا کم تھا اور دوسرا کیا ہے؟ امتن. اس لیے یہ منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ ہے، چونکہ نکرہ ہے اس لیے تنوین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ منعوت بھی ہے، یہ موصوف بھی ہے. وسطن یہ اس کی صفت ہے. تو عام طور پہ آپ نے یہ پڑھا ہے نا کہ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہے، لیکن یہاں پہ وسطن آپ کو مذکر نظر آ رہا ہے، امہ جو ہے وہ مؤنث ہے. تو دراصل یہ جو اسم ہے نا وسط، تو یہ دونوں کے لیے کامن ہے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں میں وسط. تو وسطن اس کی نعت ہے اور یہ بھی منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ. تو اسی طرح ہم نے آپ کو ایک درمیانی امت بنایا کہ جس کے اندر میانہ روی ہے. لِتَکُونُوا لے کیا ہے؟ یہ لام حرف جر ہے، کسرہ پہ مبنی ہے. لے تکونو اصل میں تھا تکونون، تو تکونون کا جو نون ہے وہ گر گیا. کیوں گرا؟ کہ دراصل اس کے اندر ایک ان چھپا ہوا ہے. یہ کس طرح تھا؟ لِأَن تکونو، تو اس کو معزوف کیا گیا. اس کو کہتے ہیں ان مدمرہ، ان مدمرہ چھپا ہوا ان. تو وہ ان کی وجہ سے نون جو ہے وہ گر گیا، چونکہ ان جو ہے وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. تو چونکہ یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے تو کنون، تو افعال خمسہ میں سے ہے، اور مرفوع کس سے ہوتا ہے؟ یہ نون سے. تو ان لگنے سے اس کی رفع کی نشانی ہٹ جائے گی، یعنی رفع کو ہٹا دیں گے تو بن جائے گا تکونو، لے تکونو. اور اس میں واو جو ہے یہ واو الجماع ہے فاعل کے لیے. لے کا مطلب تاکہ، تکونو تم ہو جاؤ، شہداء. اور اس میں جو تکونو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کانا سے اور یہ فعل ناقص ہے، اور واو جو ہے دراصل اسم کانا ہے. شہداء یہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر آپ کو پتہ ہے کہ وہ منصوب ہوتی ہے، تو اس لیے حمزہ کے اوپر زبر ہے، فتح ہے. الا حرف جر ہے، اور الناس اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، علی الناس لوگوں پر، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، اس لیے آپ کو امتن وسطن بنایا. وَيَكُونُ اس میں واو کون سا ہے؟ عطف کا ہے. وَيَكُونَ اور یکون نہ کیوں ہے؟ نون کے اوپر زبر کیوں ہے؟ یہ اس کے اوپر اثر اسی ان مدمرہ کا ہے، یعنی اصل میں ہے لِأَن یکون، تو اس کو یہاں پہ لِأَن یا لے کو یہاں پہ دہرایا نہیں گیا. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے، لیکن فعل مضارع منصوب ہے. منصوب کیوں ہے؟ ان المدمرہ کی وجہ سے. اور ہو جائے الرسول یہ ہے مرفوع کیوں ہے؟ کہ کیونکہ کانا کا اسم ہے. اور رسول ہو جائے علیکم، علی حرف جر ہے، اور کم جو ہے یہ مجرور ہے، یعنی محلن مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے. اور اللہ کا رسول ہو جائے تم پر،
شہیدن یہ کانا کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے، گواہ، تم پر گواہ ہو جائے۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، اس میں واو عطف کی ہے اور ما جو ہے یہ حرف نفی ہے یہاں پہ، اور جو شروع میں آیا تھا وہ استفہام تھا، یہاں پہ یہ ما حرف نفی ہے۔ جعلنا کے اعراب وہی ہے، یعنی فعل ماضی ہے سکون پہ مبنی، اور نا جو ہے یہ فاعل کی ہے معلن مرفوع ہے۔ وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا اور ہم نے مقرر نہیں کیا، القبلۃ تا کے اوپر زبر کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول بہ ہے، منصوب بالفتح الظاہرہ، مفعول بہ ہونے کی وجہ سے یہ اس تا کے اوپر زبر ہے۔ اور ہم نے اس قبلے کو نہیں مقرر کیا، التی یہ اس میں موصول ہے اور یہ قبلہ کی نعت بھی ہے، قبلہ منعوت ہے یعنی موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، یہ اس میں موصول ہے التی۔ کنتا یہ وہی فعل ناقص ہے، کنتا یعنی یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، تو یہ سکون کے اوپر مبنی ہے، اور یہ جو تا ہے یہ ضمیر ہے اور یہ فاعل کے لیے معلن مرفوع ہے، اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم کانا ہے۔ علیہا وہ جار اور مجرور ہے، الا آپ کو پتہ ہے حرف استثناء ہے، لنعلم یہ اسی طرح لأن نعلم یعنی لام حرف جر ہے اور ان مدمرہ اس کے اندر موجود ہے، اسی لیے نعلم میم کے اوپر زبر ہے، نارمل حالات میں تو پیش ہونی چاہیے نعلمو، تو نعلمہ کیوں ہے کہ ان مدمرہ کی وجہ سے، یعنی تاکہ ہم جان جائیں۔ اب پہلے اس کے اعراب مکمل کرتے ہیں۔ من یہ اس میں موصول ہے، یتبع یہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اتبع یتبع باب افتعال، یہ اصل میں باب افتعال ہے، ایک تو فعل کی اپنی تا تھی اور ایک باب کی تا تھی، دونوں تائیں آپس میں مل گئیں۔ یتبع اتباع اس کا مصدر ہے، متبع اس کا اسم الفاعل ہے، متبع اس کا اسم مفعول ہے۔ تو الرسول اور یتبع میں جو فاعل ہے وہ مستتر ہے جوازن اور وہ ہوا، الرسول یہ مفعول بھی منصوب ہے اس لیے لام کے اوپر زبر ہے۔ ممن یہ من الگ ہے، من الگ ہے، من حرف جر ہے اور من اس میں موصول ہے اور محلن پھر وہ مجرور ہوگا چونکہ پیچھے حرف جر ہے۔ ینقلب انقلب ینقلب یہ باب انفعال ہے، انقلب ینقلب منقلب اس کا اسم فاعل ہے، انقلاب اس کا مصدر ہے، اعلی حرف جر ہے۔ عاقبہ عاقب یہ جو آپ کے پاؤں کی پچھلی ایڑی کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں عاقب۔ جو اس کو ہم شروع سے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، تو کیا تھا وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا، کہ ہم نے اس قبلے کو کہ جس کے اوپر تم تھے اس کو مقرر نہیں کیا تھا، الا سوائے اس مقصد کے، لنعلم کہ ہمیں پتہ چل جائے، ہم جان جائیں، من یتبع الرسول کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ اور کون الٹا پھرتا ہے۔ تو ابھی اس میں جو یہ عاقبہ ہے نا اس کے اوپر آپ غور کریں، عاقب کہتے ہیں پاؤں کی جو پچھلا حصہ ہے ایڑی والا اس کو عاقب بولتے ہیں، اور اس کا جو تثنیہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عقبان عقبین، تو چونکہ دو پاؤں ہوتے ہیں
تو یہاں اس لیے یہ جو اصل میں تھا عقبین، یعنی تسنیہ تھا، تو آپ کو پتا ہے جب وہ مضاف ہوتا ہے تو نون گر جاتا ہے، تو چونکہ ہی کی طرف مضاف ہے تو اس لیے ہم نے اس کو پڑھا عقبیہ، اصل میں تھا عقبین، تو نون کیوں گرایا؟ چونکہ وہ مضاف تھا، تو تسنیے میں نون گر جاتا ہے عقبیہ. تو عقبیہ کیا ہوا؟ یہ مجرور ہے بالیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تسنیہ میں اور جمع مذکر سالم میں نصب اور جر جو ہے یا سے ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے عقبیہ یہ مجرور ہے بالیا کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے، اور نون اس کا گرا ہے اضافت کی وجہ سے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے محلاً مجرور ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ ایک محاورہ ہے انقلب علی عقبیہ، یعنی آدمی سیدھا جا رہا ہے تو وہ ایک دم اپنی ڈائریکشن کو چینج کر کے پیچھے کی طرف مڑتا ہے، تو الٹا پھرنے کو انقلب علی عقبیہ بولتے ہیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، واو کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں حرف و اعتراض، یہ فتح کے اوپر مبنی ہے، اور ان جو ہے یہ اس کو حرف مخفف کہتے ہیں ثقیلہ سے، حرف مخفف ہے ثقیلہ، جیسے ان ہوتا ہے نا، تو اس کو ہلکا کر کے جب پڑھتے ہیں تو ان بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حرف مخفف من الثقیلہ، سکون پہ مبنی ہے. کانت دیکھیں یہ وہی فعل ناقص ہے، اور فعل ماضی اور مبنی کس پہ ہے؟ فتح پہ مبنی ہے. تا جو ہے تائے تانیث ہے، اور اس کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے ہیا، تو وہ ہیا دراصل اسم کانا ہے. لکبیرتن، اس میں یہ جو لام ہے نا اس کو لام فارق بولتے ہیں، اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں لام فارق، یعنی یہ فرق کرتا ہے ان النافیہ کا اور ان المخففہ کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان جو ہے وہ نافیہ بھی ہوتا ہے، نفی کے لیے بھی آتا ہے، ان شرط کے لیے بھی ایک آتا ہے اور ایک نفی کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ لام جو ہے یہ تفریق کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہاں پہ جو ان آیا ہے یہ نافیہ کا نہیں ہے بلکہ یہ مخففہ ہے اننا سے، تو اس کو کہیں نفی نہ پڑھیں. کبیرتن، تا کے اوپر دو زبریں کیوں ہیں؟ چونکہ یہ کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ معاملہ، یہ بات یعنی قبلے کا تبدیل کرنا بہت بڑی چیز تھی، بہت وزن والی تھی، یعنی اس کو برداشت کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، یہ معاملہ بڑا سخت تھا. اللہ، مگر، ان کے لیے نہیں، یہاں پہ یہ استثناء ہے نا، اللہ کے حرف استثناء ہے، الا حرف جر ہے، الذین اس میں موصول ہے اور یہ مبنی ہوتا ہے یہاں پہ محلاً مجرور ہے چونکہ پیچھے جر ہے. ہدا یہ فعل ماضی ہے اور مبنی ہے کس پہ؟ الفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر، آخر میں اس کی الف مکسورہ ہے. اللہ یہ اسم جلالہ ہے، مرفوع ہے چونکہ فاعل واقع ہو رہا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ معاملہ بڑا سخت تھا. اللہ مگر ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، الذین ھدی اللہ کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی جن کے دل میں اللہ نے ہدایت ڈال دی انہوں نے تو سر تسلیم خم کیا نا، کیونکہ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو بے چون و چراں بغیر کسی سبب کے پوچھے ہوئے اس کو کریدے ہوئے وہ جھک جاتے ہیں. تو ان کے لیے یہ معاملہ سخت نہ تھا.
اس کے بعد ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اس میں واو کیا ہے؟ عطف کی ہے. ما کیا ہے؟ یہ حرف نفی ہے. کانا وہی فعل ماضی ہے ناسخ مبنی ہے، اور اس میں جو اللہ ہے وہ اس میں جلالہ ہے اور اسم کانا ہے اس لیے مرفوع ہے. لیضیع یہ بھی اسی طرح ہے لان یضیع، یعنی اس میں ان چھپا ہوا ہے، ان مضمرہ. تو لام حرف جر ہے. یضیع عین کے اوپر زبر کیوں ہے؟ اللہ یضیعو ہونا چاہیے. تو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ اس کے پیچھے ان المضمرہ ہے اور وہ فعل مضارع پہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے. تو یضیع کیا ہے؟ یہ باب فعال میں سے ہے. اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ضاع یضیع ہے، لیکن جب اس کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہونا، تو جب آپ کہتے ہیں ضائع کرنا تو اس کو باب فعال میں لے کے جاتے ہیں اضاع یضیع. تو یہاں پہ لیضیع اس کا مطلب ضائع کرنا، ضائع کرتا ہے. ایمانکم، ایمان مضاف ہے اور کم مضاف الیہ، یہ مجرور ہے نا محلن. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وما کان اللہ، کہ اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، لیضیع کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارے ایمان کو. یعنی اگر کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ بھائی وہ قبلے کی طرف تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھ رہے تھے تو شاید وہ ایمان کا تقاضا تھا، اب منہ کو گھما دیا گیا ہے کعبہ کی طرف، تو کہیں یہ اپنے دل کے ارادے کی وجہ سے نہ ہو، کیونکہ اس وقت تو نہیں پتہ تھا کہ اللہ کا حکم ہوا، بعد میں پتہ چلا. تو اللہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کے کام کر کے تو آپ کے ایمان کو ضائع کرے. یہ تو حکم ہے. یعنی ایمان اس وقت بھی قائم تھا جب بیت المقدس کی طرف تھے، اور ایمان اس وقت بھی قائم ہے جب آپ کا منہ کعبے کی طرف گھمایا گیا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان اور بڑی شفقت کرنے والا ہے، رحیم ہے. تو اس میں انہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں حرف توکید. حرف توکید و نصب، یہ مبنی ہوتا ہے فتح پہ. اللہ کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے اس میں جلالہ پہ، تو یہ چونکہ انہ کا اسم ہے اور انہ جب اسم پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے. بن نا سے با حرف جر ہے، نا سے اس میں مجرور ہے، سین کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے. لرؤوف الرحیم، یہ جو لام ہے نا اس کو کہتے ہیں لام المزحلقہ. تو ایک ہوتا ہے نا لام الابتداء جو شروع میں آتا ہے، تو وہ مبتدا پہ داخل ہوتا ہے، تو جب انہ آ جائے نا تو پھر وہ سلائیڈ کر کے تو خبر کے اوپر آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں لام المزحلقہ. رؤوف یہ انہ کی خبر ہے اور انہ کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور رحیم یہ بھی دوسری خبر ہے انہ کی جو کہ مرفوع ہے. مطلب یہ کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا شفیق، مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اب اگلی آیا پہ چلیں. آیا مبارکہ ہے 144 144. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. تو اس کی ابتدا ہو رہی ہے قد سے. قد کو کہتے ہیں ہم حرف تحقیق، اور نرا جو ہے
یہ فعل مضارع ہے مرفوع، اور اس کی رفع کی علامت ضمہ المقدرہ ہے الف پہ، الف مکسورہ پہ للتعذر، اور اس کے اندر فاعل ایک ضمیر ہے مستتر وجوباً ہے، اور وہ ہے نحن۔ تقلبہ یہ مفعول بھی منصوب ہے، اور با کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، وجہ کا وجہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، اور کا ضمیر متصل ہے محلاً مجرور ہے مضاف الیہ۔ السماء فی حرف جر ہے، السماء اس میں مجرور بکسرہ ظاہر حمزہ کے نیچے زیر ہے۔ فلنولینک اس میں غور کیجیے، اس میں فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، فا حرف عطف ہے مبنی ہے فتح پہ، اور اس میں جو لام ہے اس کو حرف قسم کہتے ہیں، یہ بھی فتح پہ مبنی ہے، اس کی تفصیل پہلے کسی آیہ مبارکہ میں بیان کی ہے۔ نولین اس میں آپ اصل میں ولا یولی باب تفعیل میں سے، ولا یولی مولی اس میں فاعل ہے، نولی ہم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم پھیرتے ہیں، تو جب نون ثقیلہ اس کے ساتھ لگتا ہے نا تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع مبنی ہو گیا ہے نون ثقیلہ کی وجہ سے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ فعل مضارع مبنی علی الفتح۔ ویسے تو فعل مضارع مبنی نہیں ہوتا سوائے دو صیغوں کے، تو جب لام نون ثقیلہ لگتا ہے تو مبنی ہو جاتا ہے، اس کو نون توکید بھی بولتے ہیں، تو محل رفع، یہ محل رفع ہے۔ اور نون کیا ہے، کیا میں نے کہا کہ یہ نون ثقیلہ حرف توکید ہے، فتح پہ مبنی ہے، اور اس میں فاعل مستتر ہے وجوباً، اس کی تقدیر ہے نحن، اور کاف الخطاب ہے یعنی کاف المخاطب، تو یہ یہاں پہ محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ اللہ کے رسول ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ مبارک آسمان کی طرف کرنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک ہم ضرور بر ضرور تمہارے چہرے کو پھیر دیتے ہیں، یہ پھیر دیں گے، قبلتن یہ مفعول بہی ہے، اس قبلے کی طرف ترضاہا جسے آپ پسند فرماتے ہیں، تو قبلتن کیا ہے؟ مفعول بہی ثانی ہے، منصوب ہے، اور ترضاہا ردی یرضا، ترضا فعل مضارع ہے، اور یہ فعل مضارع مرفوع ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ ضمہ مقدرہ للتعذر، چونکہ الف مکسورہ ہے، اور ہا جو ہے وہ ضمیر متصل ہے مبنی، اور محلاً کیا ہوگی؟ منصوب، چونکہ مفعول بہ ہے، اور اس کے اندر ترداہا کے اندر ایک ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے مستتر ہے وجوباً ہے، اور وہ ہے انت، اور یہ جملہ جو ہے پورے کا پورا یہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ قبلہ کی صفت، ترضا یہ قبلہ کی صفت بن رہا ہے، اور قبلہ کیا ہے؟ منعوت ہے، موصوف ہے، تو چونکہ وہ منصوب ہے تو اس لیے پورے کا پورا جملہ جو ہے محلاً منصوب ہوگا کیونکہ اس کی یہ نعت بنا ہے۔ فولے، اب فا کیا ہے؟ فولے وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اس میں فا کیا ہے؟ یہ عطف کی ہے، اب ولے کیا ہے؟ یہ امر ہے، اس کو کہتے ہیں فعل امر مبنی علی حذف حرف العلہ، اس کے آگے جو یا ہے اس کو معذوف کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی فعل معطل الآخر ہو، اس کے آخر میں حرف علت ہو، تو جب امر کی صورت میں وہ حرف علت گر جاتا ہے، تو اس لیے ولے ہے، یا گری ہوئی ہے، فولے، تو
تو اس میں فاعل مستتر ہے وجوباً، اس کی تقدیر کے انت، آپ منہ پھیر لیجئے، فولے وجہ کا، وجہ وجہ کیا ہوا، یہ مفعول بھی ہوگا کیونکہ ہا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، مفعول بھی منصوب ہے، اپنے چہرے کو، مضاف بھی، اور کا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ، تو اے اللہ کے رسول اپنے چہرے کو پھیر لیجئے، شطرہ، شطرہ طرف کو کہتے ہیں، اور گرامر میں اس کو ہم کہیں گے ظرف مکان، شطرہ کیا ہے، ظرف مکان منصوب، اور یہ جو ظرف ہے وہ مضاف کیا آتا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے، المسجد کے نیچے دال کے نیچے زیر ہے چونکہ مضاف الیہ واقع ہوا ہے اس لیے مجرور ہے، اور یہ موصوف بھی ہے، الحرام اس کی صفت ہے اس لیے اس کے نیچے بھی زیر ہے، اور پھر اس کے بعد ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، واو کیا ہے، حرف عطف ہے، اور حیثو کیا ہے، حیثو کو کہتے ہیں اسم و شرطن، یہاں پہ ہم اس کو کہیں گے اسم و شرطن، مبنی ہے کس پہ، ضمہ کے اوپر، سا کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہا ہے، محلاً منصوب ہے چونکہ یہ ظرف مکان واقع ہوا ہے، محلاً منصوب ہے، لیکن یہاں پہ اس میں شرط ہے، ماں کیا ہے، یہ اس کو کہیں گے حرف زائد ہے توکید کے لیے، تاکید، سٹریس کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، یہ مبنی ہے لیکن یہ حرف زائد اس کو بولتے ہیں، وحیث ما کنتم، کنتم آپ کو پتا ہے یہ فعل ماضی ہے لیکن یہاں پہ یہ ناقص نہیں ہے، یہ خیال رکھیں، یہاں پہ یہ فعل ماضی تام ہے، نہ آپ ناسخ کہیں گے نہ ناقص کہیں گے، تو یہ کنتم، اور یہ مبنی کس پہ ہے، کن، سکون کے اوپر، اور یہ فی محل جزم ہے چونکہ یہ فعل الشرط ہے، فی محل جزم ہے، فعل الشرط ہے، اور تا اس کی کیا ہے، فاعل کی ہے، پہلے جب ناقص ہوتا ہے تو ہم اس کو کانا کا اسم کہتے ہیں، یہاں پہ کہیں گے یہ فاعل ہے چونکہ تام ہے، ناقص نہیں ہے، تو تا کو ہم کیا کہیں گے، یہ تا فاعل ہے، ضمیر متصل ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور محلاً مرفوع ہے فاعل، فولو، جیسے وہاں پہ تھا نا فولے، تو وہ ایک کو حکم تھا، ابھی جمع کو حکم ہے، جمع مذکر مخاطب، تو فولو، تو یہ فا کیا ہے، عطف نہیں ہے، اس کو کہیں گے حرف رابط، فعل الشرط اور جواب الشرط کے درمیان یہ ربط پیدا کرتا ہے، ولو، گھما لو، پھیر لو، تو یہ کیا ہے، فعل امر ہے، مبنی کس پہ ہے، علی حذف النون ہے، وہاں پہ کیا تھا جب اکیلا تھا، ولے علت پہ، حذف العلہ پہ تھا، یہاں پہ حذف النون پہ، اور واو جو ہے یہ فاعل کی ہے، اور الف الف الفارقہ ہے، وجوہکم، وجہ ان کی جمع وجوہ، آ کے اوپر زبر کیوں ہے، چونکہ مفعول بھی منصوب ہے اور مضاف بھی ہے، کم ضمیر متصل ہے مضاف الیہ، شطرہ، شطر وہی ظرف مکان ہے، اور ظرف جو ہے مضاف بن کے آتا ہے، اور ظرف مکان خود کیا ہے، منصوب ہے، اور را کے اوپر زبر ہے، اور ہو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مجرور چونکہ مضاف الیہ ہے، اس کا معنی کیا ہوں گے کہ وحیث ما کنتم، اور جہاں پر بھی تم ہو اس وقت، جہاں پہ تم موجود ہو، تو وہیں سے فولو وجوہکم شطرہ، اس کی طرف اپنے چہروں کو گھما لو، اپنے چہروں کو پھیر دو، یعنی اس قبلے کی طرف، آگے اب ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون،
یہ جو واو ہے یہ حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ انا کیا ہے؟ یہ حرف توکید ہے، حرف نصب بھی کہتے ہیں، مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں۔ الذین اس میں موصول ہے، مبنی ہے اور محلن منصوب ہے، چونکہ یہ انا کا اسم واقع ہو رہا ہے۔ اوتو آتا یؤتی، تو آتا کیا ہے؟ یہ فعل ماضی معروف ہوتا ہے، اور جب اس کو مجہول بناتے ہیں تو اوتیا، اور آتو کو یعنی جمع مذکر غائب کو جب پیسو وائس میں کنورٹ کرتے ہیں، اس کو مجہول کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اوتو۔ تو یہ فعل ماضی ہے مبنی، کہتے ہیں مبنی لما لم یسم فاعلہ، یعنی یہ مجہول ہے۔ مبنی کس پہ ہے؟ دمہ پہ ہے۔ اور واو کیا ہے؟ واو الجماع ہے، الف الفارقہ ہے۔ اوتو کا مطلب دیا گیا، جس کو دیا گیا، وہ لوگ جن کو دیا گیا۔ الکتاب یہاں پہ مفعول بھی ہے، منصوب بالفتح، ظاہر با کے اوپر زبر ہے۔ اور بے شک وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی، ٹھیک ہے، وہ قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اللہ کی کوئی کتاب ہے نا، جن لوگوں کو دی گئی۔ لیعلمون، یہ لام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ المزحلقہ، لام المزحلقہ۔ یہ حرف توکید ہوتا ہے، یعنی سٹریس پیدا کرتا ہے جملے میں، مبنی ہوتا ہے فتح پہ۔ لیعلمون، اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا، جیسے لے کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ان آتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یعملون پورے کا پورا وہ موجود ہے، نون گرا ہوا نہیں ہے، کیونکہ لام المزحلقہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو یعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، چونکہ افعال خمسہ میں سے، اور واو الجماع ہے، فاعل کے لیے معلن مرفوع ہے۔ انہو، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، توکید اور نصب، ہو ضمیر متصل ہے اور معلن منصوب ہے، چونکہ انا کا اسم ہے۔ الحق کو انا کی خبر ہے، اس لیے مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے۔ من کیا ہے؟ حرف جر ہے، مبنی علی السکون ہے۔ ربہم، رب اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ مضاف ہے، ہم ضمیر متصل ہے، محلن مجرور مضاف الیہ ہے۔ تو مطلب اس کا اب کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، لیعلمون، یقیناً وہ جانتے ہیں، انہ الحق، کہ یہ بات حق ہے، من ربہم، اللہ کی طرف سے، یعنی یہ جو قبلے کی تبدیلی کا معاملہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ حق ہے، سچ ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو یہ کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات، یہ کتاب، یہ سچ ہے اللہ کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یہ پہلے بھی ایک دفعہ گزر چکا ہے۔ تو واو کیا ہے؟ یہ اس کو حرف حال کہتے ہیں، یہ واو حالیہ ہے، اور ما حرف نفی ہے، اور یہ لیسا کا عمل کرتا ہے، جیسے لیسا نہیں ہوتا کانا و خواتوں میں سے، کہ اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اور عموماً اس کی خبر کے ساتھ با بھی لگتا ہے، تو اس طرح اس لیے ماں کے ساتھ بھی لگا۔ تو اللہ اسم جلالہ ہے، یہ ماں کا اسم ہے۔ بغافلین میں با کو ہم کہیں گے حرف زائد ہے، مبنی ہے کس پہ؟ کسرہ پہ، اور غافلین یہ ماں کی خبر ہے، تو مجرور لفظاً ہے اس لیے کہ با آئی ہے، لیکن محلن یہ محلن کیا ہوگی؟ منصوب۔ اما آنی جو ہے حرف جر ہے، ماں یہ اس میں موصول ہے، اس لیے محلن مجرور ہوگا۔ یعملون یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، نون کی وجہ سے، یہ نون رفع کی نشانی ہے۔ واو جو ہے یہ فاعل کے لیے، واو الجماع اس کو بولتے ہیں، محلن مرفوع ہے، اور یہ یعملون افعال خمسہ میں سے ہے۔ اور یہ پورا جو یہ جو واو ہے یہ محلن مرفوع ہے نا، اور یہ جو پورا جملہ ہے یعملون، یہ صلۃ الموصول ہے ماں کا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل
نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اتنا آج کے لیے کافی ہے۔